نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ محترم حضرات اور دیگر سامعین و سامعات، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورۃ الفلق کی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: قل اعوذ برب الفلق۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کی پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی شر سے یعنی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور شب تاریک کی برائی سے یعنی اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہ لگا کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اس مختصر ترجمے کے بعد اس سورہ کے کچھ پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کے اندر سورہ فلق کے بعد سورہ الناس آتا ہے، کہ قرآن مجید کے اندر سورہ فلق کے بعد سورہ الناس آتا ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں مکی ہیں، یعنی یہ دونوں سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ سورۃ الفلق کل 5 آیتیں ہیں، جبکہ سورہ الناس میں کل 6 آیتیں ہیں، دونوں کو ملا کر کل 11 آیتیں ہوئیں۔ اور یہ دونوں سورتیں لبید بن عاصم جو ایک یہودی تھا اس کے متعلق ایک ساتھ نازل ہوئی۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دھاگا کے ٹکڑے میں 11 گرہ لگا کر جادو کر دیا تھا۔ آئیے ان دونوں سورتوں کے شان نزول پر غور کرتے ہیں۔ تفسیر ابن عباس کے اندر امام بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ کچھ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی غرض سے یا پریشان کرنے کی نیت سے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کی، جسے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 فرشتے آئے، ان میں ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کی طرف اور دوسرا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی طرف بیٹھ گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لبید بن عاصم یہودی نے جادو کر دیا ہے، جو فلاں خاندان کے کنویں میں پتھر کے نیچے کچھ بالوں کے جوڑے میں دبا ہوا ہے، چنانچہ وہاں جاؤ اور اس کا پانی نکالو اور پتھر کو اٹھا کر اس جادو کو جلا دو۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جماعت کے ساتھ اس کنویں کے پاس بھیجا، تو اس کا پانی مہندی کے رنگ کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ چنانچہ کنویں سے پانی نکالا گیا اور پتھر کو اٹھا کر اس جادو کو نکال لیا اور اس کو جلا دیا۔ اس میں ایک دھاگا کا ٹکڑا بھی تھا جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ جب اس پر ان دونوں سورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھنے شروع کی تو ایک ایک گرہ کھلتی گئیں، جس سے آپ صحتیاب ہو گئے، صحیح سلامت ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے پاس تشریف لے گئے۔ اسی طرح کی روایتیں اور بھی حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے، جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہی دونوں صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج کر اسے منگوایا۔ یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک کانچ کے اندر جس میں 11 گرہیں پڑی ہوئی تھی اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئی چبھی ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں کھل گئیں اور سوئی بھی نکل گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے۔ سامعین اکرام، شان نزول سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جادو کی حقیقت ہے اور یہ انسانوں پر اثر انداز ہوتا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز ہوا تھا۔ جادو کا کالا عمل کرنے والے مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں۔ عام طور پر جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے اس پر یہ عمل کیا جاتا ہے اور یہ حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جادوگروں کی شر سے بچائے۔